दुनिया की तारीख़ का मुक़द्दस महीना और इस्लामी तारीख़ का बाबरकत महीना माह रमज़ान। इंसाफ वेब टीवी ला रहा है इस बाबरकत और मुक़द्दस महीने की मुनासबत से रमज़ान ट्रांसमिशन का अनोखा प्रोग्राम, हम और माह रमज़ान, जिसमें माह रमज़ान के दौरान हमारे माशरे में होने वाले गैर शर्री और गैर इखलाकी अमूर, जैसा कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी, खुद साख्ता महंगाई और गैर मयारी अशिया की खरीदो फरोख्त और लाकानूनियत जैसे मौज़ूआत पर होगी गुफ्तगू, वो भी सीनियर साफ़ी और मशहूर कॉलम निगार सैयद रसूल मदनी के साथ। तो देखना ना भूलिए रोज़ाना रात 10 बजे सिर्फ़ और सिर्फ इंसाफ वेब टीवी पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इंसाफ वेब टीवी के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद बिन खालिद और आप देख रहे हैं रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन का प्रोग्राम हम और माह रमज़ान। नाज़रीन, आज जो हमारा टॉपिक है वो है रोज़ा और नशा। रोज़े में नशे के जो आदी अफराद होते हैं वो रोज़ा रखते हैं नहीं रखते, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और एक मरतबा फिर आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर साफ़ी तज्ज़िया निगार सैयद रसूल मदनी साहब। सर अस्सलाम वालेकुम। ग्रुप में एक मरतबा फिर प्रोग्राम में खुशामदीद। सर, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है नशा और रोज़ा और नशा। रोज़े के में जो नशे के आदी अफराद होते हैं, इस हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। पहला सवाल ये है कि नशे के जो आदी अफराद होते हैं क्या वो रोज़ा रखते हैं? अगर रखते हैं तो कैसे रखते हैं और क्या उनका रोज़ा माना जाता है, रखा जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार के लिए जो दिलों के भेद खूब जानता है। लाखों करोड़ों दरूद सलाम नबी आखिरी ज़मान रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आल पर बहुत शुक्रिया। आज का जो मौजू है ये बहुत अहम है। आज का बहुत अहम मौजू है कि ये नशे के जो आदी अफराद होते हैं ये माह रमज़ान के अंदर माह रमज़ान को जो है वो बहुत ज़्यादा उनके लिए बहुत मुश्किलात होती हैं। लेकिन अगर वो नशे की हालत में भी रोज़ा रखते हैं, नशा मतलब है करने के बावजूद, और वो माह रमज़ान का एहतराम करते हैं और बाकायदा तौर पर इबादत का एहतमाम करते हैं और रोज़ा जो है वो सही तरीके से सहरी और सही तरीके से इफ्तारी, बहुत से ऐसे लोग हैं जो नशे के आदी अफराद भी रोज़ा रखते हैं और वो सही जो है शर्री और इस्लामी और इखलाकी तरीके से रोज़ा रखते हैं तो उनका रोज़ा होता है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। नशा करना एक गुनाह है और रोज़ा रखना एक सवाब है, वो भी एक अल्लाह का जो है वो हुक्म है और हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो वो एक फ़र्ज़ निभाना उनका जो है वो कबूलियत अल्लाह ताला के हाथ में है, वो उनका कबूल करते हैं या नहीं करते वो एक अलग बात है, लेकिन उनका रोज़ा होता है। एक आ जाता है नशे के आदी अफराद का रोज़ा रखना या रोज़ा उनका ना रखना। अक्सर व बेशतर जो हमारी सर्वे है, हमारी जो सर्च है उसके मुताबिक हमने देखा है कि अक्सर जो रोज़ा नहीं रखते उनमें नशे के आदी अफराद होते हैं। नशे वाले का आदी अफराद जो है या नशे का जो आदी फ़र्द होगा वो रोज़ा रख ही नहीं सकता, क्योंकि उस पर जो है वो नशा हावी हो चुका होता है और वो अगर उसको टाइम पर वो नशा ना मिला तो उसकी तबीयत में जो है वो एक मलाल सा पैदा हो जाता है, उसकी तबीयत में जो है एक हलचल सी पैदा हो जाती है और वो नशे की हालत में जितना वो अपनी तबीयत में बदमज़गी महसूस करते हैं उससे कहीं बढ़कर जो है वो नशे की ना होने की वजह से जो है वो परेशान हो जाता है और उसका जिस्मानी उसका जो मसला होता है उसके साथ, इस वजह से नशे के जो आदी अफराद हैं वो नशा करते हैं, इसलिए वो रोज़ा नहीं रख सकते। अच्छा सर, ये बताएं कि नशे के आदी अफराद और नशा करने वाले अफराद में फ़र्क क्या है? नशे के आदी अफराद और नशा करने वाले अफराद, ये तो कोई सवाल नहीं। आपने कहा ना कि नशे के आदी अफराद जो है वो इससे रोज़े नहीं रखते ज़्यादातर, तो नशे के आदी अफराद में और नशा करने वाले अफराद में कोई फ़र्क है या नहीं? नशे के आदी अफराद जो होते हैं वो वही नशा करने वाले अफराद ही होते हैं, उनका ही जो है ना उसमें शामिल किया जाता है। नशा करने वाले जो लोग होते हैं, नशे में भी बहुत सारी अक़साम है ना। अब ऐसे है निस्वार सिगरेट की अगर हम बात करें तो निस्वार सिगरेट करने वाले या रखने वाले जो लोग हैं वो कई लोग रोज़े रखते हैं
اور وہ اس کو برداشت بھی کر سکتے ہیں۔ نشے کا مقصد یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی حکم ہے کہ تم نماز کے بھی قریب مت جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو نشہ وہ نشہ کہلاتا ہے جس نشے میں جو ہے بندہ ایک ذہنی طور پر مدہوش ہو جاتا ہے، تو اس میں جو ہے عبادت کا جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی منع کیا، اس میں عبادت نہیں قبول ہوتی۔ تو ایک نشہ ہوتا ہے نسوار کا یا سگریٹ کا، تو وہ لوگ تو عام لوگ کرتے ہیں، نسوار، سگریٹ، گٹکا، پان وغیرہ یہ چیزیں جو ہیں یہ تو عام لوگ کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ روزہ رکھتے ہیں، تو ان کا روزہ الحمدللہ روزہ اگر وہ صحیح طریقے سے رکھتے ہیں، شرعی طریقے سے، تو روزہ ہو جاتا ہے۔ اچھا سر، نشے کے عادی افراد سحری اور افطاری کے بعد اپنا نشہ پورا کرنے کے لیے جو ہے نشہ پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو ایسے افراد کو کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں، یہ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک بہت بڑا انعام ہے۔ یہ مہینہ 11 مہینے وہ نشہ کرتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ نشہ چھوڑنے کے لیے ہمیں ہاسپٹل جانا پڑتا ہے یا علاج معالجہ ہمیں کرانا پڑتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ ان کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ یہی مہینہ ہے اور یہی جو ہے ایک 30 دن ہے یا 29 دن، اس میں جو ہے بغیر علاج کے وہ روزہ رکھ کے یہ نشہ جو ہے وہ چھوڑ سکتا ہے، اس بری عادت کو وہ چھوڑ سکتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے انعام ہے۔ یہ وہ روزہ رکھنے کے لیے یا روزہ رکھنے کے بعد یا افطاری کے بعد یا سحری کے بعد اگر وہ چیزیں ان کو ڈبل کرتے ہیں، یہ وہ اسی لیے کرتے ہیں کہ ہمیں جو ہے روزے کے دوران پھر اس کی ضرورت محسوس نہ ہو یا ہمیں جو ہے اس کی وہ خلش نہ رہ جائے ہماری، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ یہ ان کو میں یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ وہ اس سے اجتناب کریں ان چیزوں سے، اور کوشش کریں کہ وہ اس کو کم کرتے کرتے ایک عشرہ اگر آپ اس کو ایسا کم کرنے کی کوشش کریں تو دوسرے عشرے میں اس سے بھی کم کرنے کی کوشش کریں، تو امید ہے کہ تیسرے عشرے میں یہ چیز جو ہے آٹومیٹکلی چھوٹ جاتی ہے، اگر یہ چھوٹے موٹے جو نشے ہیں۔ باقی اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے اوپر سوار کرتا ہے نشے کو، تو سارا دن اگر وہ نشہ نہیں کرتا اور افطاری کے بعد جو ہے پھر وہ باقاعدہ طور پر اس کو ٹائم دیتا ہے اور باقاعدہ جو ہے نا وہ دن کے لیول کے حساب سے بھی وہ ڈبل کرتا ہے، تو اس سے چھوڑنے سے تو رہا، کیونکہ جو ہے وہ تو اس کی جو مقدار ہوتی ہے وہ ڈبل ہو جاتی ہے۔ اچھا سر، یہ بتائیے گا کہ ہم نے اکثر یہ دیکھا ہے کہ افطاری کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد یعنی تراویح کے بعد جو نشہ کرنے والے افراد ہوتے ہیں وہ ساری رات جو ہے نشہ کرتے ہیں اور پھر بعد میں اٹھ کر جو ہے روزہ بھی رکھتے ہیں، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ سحری کے بعد نشہ کرتے ہیں؟ افطاری کے بعد۔ افطاری کے بعد، اچھا وہ ایسے ہوتا ہے کہ جو ہے نا اکثر و بیشتر یہ جو نشہ کرنے والے افراد ہوتے ہیں افطاری کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ان کی محفلیں سجاتے ہیں، نشے اپنی محفلیں سجاتے ہیں، جی اس کی محفل سجاتے ہیں کہ ہم نے جو ہے نا وہ افطاری کر لی، ہم نے کھا پی لیا، اب ہم نے جو ہے نا باقاعدہ طور پر جس طرح افطاری کے لیے ایک اہتمام کیا جاتا ہے، اسی طرح وہ نشے کے لیے بھی اس چیز کا اہتمام کرتے ہیں، اپنے دوستوں کو بلاتے ہیں، ہاں ایک افطار پارٹی کے لیے جو ہے وہ ایک نشے کے جو ہے نا ایک محفل سجاتے ہیں اور باقاعدہ طور پر جو ہے اس میں جو ہے نا وہ نشہ آئس وغیرہ اور یہ چیزیں جو ہوتی ہیں یہ کرتے ہیں، تو یہ اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ ماہ رمضان کا جو ایک مقدس ماہ ہے اس میں احترام جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس کا احترام کرنا چاہیے، ان چیزوں سے اجتناب کرنا چاہیے، ان چیزوں سے جو ہے بچا جا سکتا ہے اگر ان چیزوں سے آپ اگر اجتناب کرتے ہیں اور احتراماً جو ہے ایک مہینہ جو ہے وہ اگر آپ احترام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ بہت بڑا انعام ہے، اور یہ اس کی حکمت ہے کہ اس میں نشئی بندہ یا نشہ کرنے والا جو بندہ ہے اس کی روٹین ایک ٹوٹ جاتی ہے۔ میں نے پچھلے پروگرام میں بھی یہی چیز عرض کی تھی کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کا جو وجود بنایا ہے روحانی اور جسمانی اعتبار سے، وہ اس طرح ہے کہ اس کو جس طریقے سے ڈھالا جائے اسی طریقے سے یہ ڈھلتا ہے۔ اگر آپ ایک نشہ جو ہے وہ آہستہ آہستہ شروع کرتے ہیں تو اس کی مقدار میں اضافہ ہوتا جاتا ہے اور آپ اس میں جو ہے آپ کا وجود جو ہے اس نشے کا عادی ہوتا جا رہا ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو چھوڑنے کی کوشش کریں تو آہستہ آہستہ سٹارٹ میں تکلیف ہوگی آپ کو ضرور، لیکن آہستہ آہستہ جو ہے یہ نشہ چھوٹ جاتا ہے، اور سب سے بہتر جو ہے طریقہ ہے وہ یہی روزہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف جو ہوتا ہے، ہم کھاتے کیوں نہیں ہیں، ہم پیتے کیوں نہیں ہیں، اس لیے اللہ کا خوف جو ہے، ہم کلی کرنے کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی منہ میں لیتے ہیں مگر ہم پیتے نہیں ہیں، اور بہت سی نعمتیں جو ہیں ہم خود خریدتے ہیں، ہاتھوں سے بناتے ہیں لیکن کھاتے نہیں ہیں جب تک افطاری۔ تو مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو خوف ہوتا ہے وہ اگر ان چیزوں سے ہمیں دور رکھ سکتا ہے تو نشے سے بھی دور رکھ سکتا ہے۔ تو یہ جو بہترین موقع ہوتا ہے اس سے جو ہے یہ نشہ کرنے والے افراد کے لیے وہ اس چیزوں سے اجتناب کریں، اپنے آپ سے جو ہے وہ اپنا ایک پرومس کریں، وعدہ کریں کہ میں نے جو ہے آہستہ آہستہ اس چیز کو چھوڑ دینا۔ شکریہ سر۔ ناظرین، یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا نشہ اور روزہ۔
نشے اور روزے کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ نشے کے عادی افراد روزہ رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، یا روزے کے بعد جو ان کی جیسے ہماری افطار پارٹیاں لگتی ہیں تو ان کی جو ہے ایک نشے کی پارٹیاں لگتی ہیں، تو اس حوالے سے ہم گفتگو کی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی ناظرین، ہمیں اجازت دیجیے، نیکسٹ پروگرام میں نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔